الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وفديناه بذبح عظيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وصحابه أجمعين. قدم قدم پہ رحمتیں، نفس نفس پہ برکتیں، قدم قدم پہ رحمتیں، نفس نفس پہ برکتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع عاصیاں گزر گیا، جہاں نظر نہیں گئی وہاں ہے رات آج تک، وہیں وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا. یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم وهو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم. سامعین محترم، ذی القعدہ کی آخری تاریخ اور ذی الحجہ کا انشاءاللہ العزیز کل سے آغاز ہو رہا ہے. ذی الحجہ کا مہینہ، اس میں بہت سارے تاریخی واقعات نظر آتے ہیں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ اپنی مثال آپ ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کا یہ واقعہ، جس میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ان کے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر لکودک صحرا میں چھوڑا، اور پھر اللہ کا حکم خواب میں پا کر اپنے اس اکلوتے بیٹے کی قربانی دینے کو تیار ہو گئے. یہ ایسا نادر اور پرعظیمت واقعہ ہے کہ جس کو سن کر عقلیں آج بھی حیران ہیں، جس سے انسانی عقل حیرت زدہ ہے. جو ہی ذی الحج کا مہینہ شروع ہوتا ہے، پورا عالم اسلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اس یادگار قربانی کے تذکرے سے سرشار ہو جاتا ہے. تقریریں ہوتی ہیں، مضامین لکھے جاتے ہیں، کانفرنسیں ہوتی ہیں، اور جمعہ کے خطبات میں اس واقعہ کی یاد میں خطیب حضرات خطبہ دیتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں. اس لیے مناسب معلوم ہوا کہ میں بھی آج کے خطبہ میں آپ حضرات کے سامنے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی حیات طیبہ اور قربانی جیسے اہم موضوع پر کچھ گزارشات پیش کروں. اللہ تعالیٰ مجھے شرح صدر سے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
اور سامعین کو سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گرامی قدر، ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے اس واقعہ کیا تذکرہ شروع کرتے ہیں۔ خدا کی بے نیازی پہ ذرا غور کریں کہ دینے پہ آئے تو دشمنوں اور نافرمانوں کو درجنوں بیٹے عطا فرمائے، اور نہ دے تو اپنے لاڈلے اور پیارے پیغمبر علیہ السلام کو جوانی میں اولاد کی نعمت سے محروم رکھے۔ یہی فرق ہے نیاز مند میں اور بے نیاز میں۔ سامعین محترم، ذرا خدا کی بے نیازی پر غور فرمائیں۔ سچ ہے کہ وہ صمد ذات ہے، صمد۔ اگر وہ دینے پہ آئے تو اپنے دشمنوں کو درجنوں بیٹے عطا فرما دے، اور نہ دینے پہ آئے تو اپنے محبوب پیغمبر کو، جس کی ساری جوانی دعائیں مانگتے ہوئے گزر جائے، اور بیٹا عطا نہ فرمائے۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے دینے کی باری آئے تو پھر 87 سال کی عمر میں ایک نہیں دو عطا فرمائے، ایک اسماعیل علیہ السلام اور دوسرا اسحاق علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری جوانی گزر گئی، ابھی تک اللہ نے بیٹا عطا نہیں فرمایا۔ سوال ہوتا ہے کس کو بیٹا عطا نہیں کیا؟ ابراہیم علیہ السلام کو۔ اور ابراہیم علیہ السلام کون ہے؟ اللہ کے جلیل القدر پیغمبر، اور کس کی گود اولاد کی نعمت سے ابھی تک محروم ہے؟ یہ حضرت حاجرہ علیہ السلام کی گود۔ اور کون ابھی تک اولاد کے لیے تڑپ رہے ہیں؟ اللہ کے محبوب پیغمبر، اللہ کے لاڈلے پیغمبر کی بیوی عابدہ زاہدہ ساجدہ، ابھی تک حاجرہ علیہ السلام ابھی تک اولاد کی نعمت کے لیے تڑپ رہی ہے۔ خدا کی اپنی مرضی ہے، وہ بے نیاز ہے، اس پر کسی کا زور نہیں چلتا، وہ فعال لما یرید ہے۔ ایک دن ابراہیم علیہ السلام بھی موج میں آ گئے، اللہ کے حضور نہایت عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ دستے سوال دراز کر دیا، درخواست دائر کر دی، اپلیکیشن سینڈ کر دی۔ ربی حبلی من الصالحین، اے پروردگار، اے پروردگار مجھے صالح اولاد، نیک بیٹا عطا فرما۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بیٹے بیٹیاں دینے کا خزانہ کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ خدا کے پیغمبر بھی اولاد مانگتے ہیں تو کس سے مانگتے ہیں؟ اللہ ہی سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹا کس سے مانگا؟ اللہ سے، صرف اور صرف اللہ سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ربی حبلی من الصالحین دعا مانگی اللہ سے، کسی نبی سے نہیں مانگا، کسی فرشتے سے نہیں مانگا، شجر سے نہیں مانگا، حجر سے نہیں مانگا، قبر سے نہیں مانگا، پیر فقیر سے نہیں مانگا، پیر فقیر سے نہیں مانگا۔ ابراہیم علیہ السلام نے بیٹا مانگا تو اللہ سے مانگا۔
ذرا بتائیے، آپ بھی ذرا بتائیے کہ ابراہیم علیہ السلام نے بیٹا صرف اور صرف خدا سے مانگا ہے کہ نہیں؟ اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام کو معلوم تھا کہ بیٹے دینے کا ڈپو، بیٹیاں دینے کا ڈپو اللہ کے پاس ہے، کسی اور کے پاس نہیں۔ اس کا آخری کتاب کے اندر فیصلہ ہے، یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ وَیَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذَّکُورَ، میں جس کو چاہوں بیٹے عطا کروں، جس کو چاہوں بیٹیاں عطا کروں، جن کو چاہوں رلا ملا کے کچھ بیٹے اور کچھ بیٹیاں عطا کر دوں، اور جس کو چاہوں میں حکیم بنا دوں، بانج بنا دوں۔ ساری دنیا کے ہسپتالوں میں، ساری دنیا کے ڈاکٹروں کے پاس چکر لگا لیں، ساری دنیا کے جناب تعویذ دھاگا کرنے والوں سے تعویذ کراتے پھریں، دم کراتے پھریں اور دعائیں مانگتے پھریں، نہیں دینا تو پھر نہیں دینا، اگر میری مرضی ہوگی تو دوں گا، اگر مرضی نہیں ہوگی تو نہیں دوں گا، کیونکہ یہ اختیار اللہ فرماتے ہیں میرے پاس ہے، کسی اور کے پاس نہیں۔ جو لوگ اللہ کا در چھوڑ کر غیروں سے اولادیں مانگتے ہیں، وہ دراصل شرک جلی کا ارتکاب کرتے ہیں۔ اللہ بھی اس وقت موج میں تھے گرامی قدر جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کے حضور اپلیکیشن دائر کی، اللہ بھی اس وقت موج میں تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بیٹا مانگا، صالح بیٹا مانگا، ربی حب لی من الصالحین، یہ دعا مانگی، اللہ مجھے صالح نیک اولاد عطا فرما۔ اللہ کی طرف سے منظوری ہو گئی، اپلیکیشن منظور ہو گئی، دعا قبول ہو گئی۔ اللہ نے جواب دیا، فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، پس بشارت دی ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بردبار بیٹے کی، کہو سبحان اللہ۔ مانگا کیا، ملا کیا؟ مانگا تھا اللہ سے نیک بیٹا، ملا حلیم بیٹا۔ مانگا صالح بیٹا، ملا حلیم بیٹا، اس لیے کہ خدا کو معلوم تھا کہ صالح کے ساتھ ساتھ اس کو صفت حلیمی سے بھی نوازا جائے گا۔ نیک تو ہوگا ہی ہوگا نا، بردباری بھی اسے بدرجہ اتم عطا کی جائے گی، کیونکہ اس کو عشق کی امتحانوں سے، عشق کی وادیوں سے گزرنا تھا، جو صالح کے ساتھ ساتھ حلیم ہو، برداشت کرنے والا ہو۔ والد سے جدا ہونا، بے آب و گیا جنگل میں رہنا، سخت محنت کرنا، مشقت کرنا، اور پھر چھری تلے اپنے والد کا حکم پا کر گردن کو رکھ دینا، یہ سارے کام ایک حلیم بیٹے کے ہو سکتے تھے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ صالح تو ہوگا ہی ہوگا، لیکن صالح ہونے کے ساتھ ساتھ جو ہم تمہیں بیٹا عطا کر رہے ہیں وہ حلیم بھی ہوگا۔ صالح تو وہ ہوگا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ حلیم ہوگا۔ یہ سب کام ایسے ہو سکتے ہیں جو صالح ہونے کے ساتھ ساتھ صفت حلیمی سے بھی متصف ہو۔ خدا کی شان دیکھو، کسی کو حلیم بیٹا عطا فرمایا اور کسی کو دائی حلیمہ عطا فرمائی، سبحان اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام نے دو دعائیں ایسی مانگی کہ خدا کے خزانے
کی روح لوٹ لی. ایک اسماعیل علیہ السلام کو مانگا اور دوسرا محمد مصطفیٰ کو مانگا. سبحان اللہ. ایک اسماعیل کو مانگا, ایک محمد مصطفیٰ کو مانگا. پہلے کو مانگا جو زمزم والا, اسماعیل زمزم والا, اور دوسرے کو مانگا جو حوض کوثر والا. سبحان اللہ. زمزم بھی زمزم والا بھی زمزم والا بھی دعائے خلیل, اور حوض کوثر والا محمد الرسول اللہ بھی دعائے خلیل. زمزم کی تاثیر دیکھو, نہ رنگ بدلے, نہ خوشبو بدلے, نہ ذائقہ بدلے. اور کوثر کی تاثیر بھی دیکھو کہ نہ رنگ بدلے, نہ ذائقہ بدلے, نہ خوشبو بدلے. اور جو سرکار دو عالم کی ایڑیوں سے جڑ گیا, جو سرکار دو عالم کے نبوت والے دامن سے جڑ گیا, وہ چاہے ابو بکر ہو, وہ چاہے عمر ہو, وہ چاہے عثمان ہو, وہ چاہے علی المرتضی شیر خدا ہو, چاہے عبداللہ بن مسعود ہو, چاہے عبداللہ بن عمر ہو, چاہے ابو ہریرہ ہو, چاہے عبداللہ بن عباس ہو, چاہے حمزہ ہو, چاہے 1,24,000 1,44,000 صحابہ میں سے کوئی بھی ہو, جو پیغمبر علیہ السلام کے دامن نبوت سے جڑ گیا, ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نہ اس کا رنگ بدلے, نہ اس کی خوشبو بدلے, نہ اس کا ذائقہ بدلے. یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ جو پیغمبر کے دامن سے جڑ گیا, تیرا مرید نہیں بدلتا, میرا مقتدی نہیں بدلتا. حالانکہ ہم کس بات کی مولی ہیں اور پیغمبر کے شاگرد بدل جائیں, یہ ممکن نہیں. پیغمبر کے اصحاب ساتھ چھوڑ جائیں, یہ ممکن نہیں. پیغمبر کے اصحاب منہ موڑ جائیں, یہ ممکن نہیں, یہ ممکن نہیں. اس لیے کہ اللہ نے ان کو سرٹیفکیٹ قرآن کے اندر عطا کر دیے, رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ نے ان کو سرٹیفکیٹ عطا کر دیے, اولئک هم الراشدون, کہ یہی لوگ ہیں جو راشد ہیں. راشد کا معنی وہ جو ہدایت پر گامزن ہو, صراط مستقیم پر چل رہا ہو, اور چلتے 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 جنت میں پہنچ جائے. خیر ہمارا یہ موضوع نہیں, میں آگے چلتا ہوں کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو بیٹا دیا, اسماعیل. اسماعیل کا معنی خدا کی سنی ہوئی دعا. اسماعیل کا معنی خدا کی سنی ہوئی دعا. بیٹا دیا, ساتھ امتحان کا پرچہ بھی دے دیا. گرامی قدر خدا کی شان دیکھو کہ چاند سا بیٹا تو دے دیا, ابراہیم یہ پرچہ بھی لے لو. اللہ اسے کیا کرنا ہے؟ فرمایا اسے بھی حل کرنا ہے. اللہ پرچہ آسان ہے کہ مشکل؟ ابراہیم پرچہ تو بڑا مشکل ہے, یہ کوئی پیغمبر ہی حل کر سکتا ہے. ارشاد ہوتا ہے ابراہیم, ہاں رب جلیل, ابراہیم جی رب جلیل. فرمایا جاؤ جاؤ اور اس کو اور اس کی ماں کو, یعنی اسماعیل علیہ السلام کو, اور اس کی ماں ہاجرہ سلام اللہ علیہا کو کسی ایسے مقام پر چھوڑ کر آؤ کہ جہاں پہ نہ چرند ہو, نہ پرند ہو, نہ مکان ہو, نہ آبادی ہو, آب و گیا بھی نہ ہو, جہاں پر نہ پانی ہو, نہ دانا ہو, بس ایک سنسان آب و گیا وادی ہو. ابراہیم علیہ السلام اللہ کا حکم سنتے ہیں. اللہ کا حکم سنتے ہی
نہیں، حضرت حاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اونٹنی پر سوار کرتے ہیں، اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ چلتے چلتے جب وہ وادی آتی ہے جس کو قرآن نے واد غیر ذی زرع کے نام سے پکارا ہے، جب وہ وادی آ جاتی ہے وہاں حاجرہ علیہ السلام کو اتار دیتے ہیں اور ان کی گود میں اسماعیل علیہ السلام کو دے دیتے ہیں۔ پانی کا ایک مشکیزہ ہے، کھجوروں کی ایک تھیلی ہے، ان کے حوالے کر کے نہایت خاموشی کے ساتھ اونٹنی کی نکیل پکڑ کر واپس ہونے لگ جاتے ہیں۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے جب اس بے آب و گیا جنگل میں جہاں دور دور تک کوئی انسان تو کیا چرند پرند بھی نہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چھوڑ کر جاتے ہوئے دیکھا تو سیدہ حاجرہ نے دامن خلیل کو پیچھے سے پکڑ لیا۔ کہاں چھوڑ کر جا رہے ہو؟ بتا کر تو جاؤ نا، کہاں جا رہے ہیں آپ؟ کہ یہاں پر تو نہ کوئی آبادی ہے، انسان تو کیا یہاں پر تو پرندے بھی نہیں ہیں، درندے بھی نہیں ہیں، جانور بھی نہیں ہے، پانی بھی نہیں ہے، دانا بھی نہیں ہے، صحرا ہی صحرا ہے، خشک پہاڑ ہی پہاڑ ہیں، اس جگہ ہمیں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ کچھ بتا کر تو جاؤ۔ میں تنہا ایک بچہ جو شیر خوار ہے، اس کے سوا یہاں کون ہے؟ ہمارا کیا بنے گا؟ چلو میرا نہیں تو اس معصوم کا سوچ لیجئے کہ یہ بڑھاپے کی اولاد ہے جو آپ نے اپنے رب سے 87 سال کی عمر میں جا کے مانگا اور رب نے عطا کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام پر پیغمبرانہ صبر غالب ہے، بولتے کوئی نہیں، جواب دیتے کوئی نہیں۔ بیوی کی اس بے بسی اور فریاد کو سن کر فرمایا، حاجرہ میں تمہیں اور اسماعیل علیہ السلام کو خدا کے حوالے کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کا نام آنا تھا کہ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے دامن خلیل کو چھوڑ دیا اور دامن رب جلیل کو پکڑ لیا۔ سبحان اللہ۔ سیدہ حاجرہ نے عرض کیا، اے خلیل، اگر آپ آتش نمرود میں جلیل کو نہیں بھول سکتے تو میں بھی اس سنسان وادی کے اندر اپنے رب جلیل کو نہیں بھولوں گی۔ جو آتش نمرود میں آپ کا کفیل ہو سکتا ہے، وہ وادی غیر ذی زرع میں میرا بھی کفیل ہو سکتا ہے۔